اب حافظ وقار داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے اس عرس مقدس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ آواز کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عرس مقدس کی جو تقریبات ہوئی ہیں ان کے اندر مسجد کے اندر اور دربار شریف کے احاطے میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگتے رہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ لیکن یہ نعرے لگ رہے تھے تو افسوس یہ ہے کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے جو خطیب صاحب ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر مذہبی اوقاف کے ڈائریکٹر جو ہیں طاہر رضا بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب مسجد کا تقدس پامال کیا گیا اور دربار شریف کے احاطے میں دربار شریف کا تقدس پامال کیا گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے تقدس پامال ہوتا ہے یا بحال ہوتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے سے تقدس پامال ہوتا ہے یا بحال ہوتا ہے؟ تاجدار ختم معصومیت زندہ باد کا نعرہ لگانے سے تقدس پامال ہوتا ہے یا بحال ہوتا ہے؟ یہ نعرے تو ہماری جان ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے، نعرے کو بغیر تو ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اور یہ مفتی صاحب جو پتہ نہیں مفتی ہیں یا نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کا تقدس پامال کیا گیا اور انہوں نے کروایا، فلاں نے کروایا۔ میں بتاتا ہوں یہ تقدس کیسے پامال ہوا، مسجد کا دربار شریف کو کس نے کروایا ہے۔ پچھلے سال بھی مفتی رمضان سیالوی اور ان کے سارے لوگوں کو تجربہ تھا اس بات کا کہ مفتی عرفان مشہدی، محفوظ شاہ مشہدی، مفتی حنیف قریشی، ریاض حسین شاہ، منور جماعتی، نظام الدین جامی و گولڈے والا اور اس طرح کے جو دوسرے 2 نمبر پیر ہیں اور 2 نمبر مولوی ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، یہ خلیص لوگ ہیں، یہ سارے بغیرت لوگ ہیں جن کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیوں کہ یہ شیعوں کے پاس جاتی ہیں، جو کسی کا نعرہ یہ ہے کہ جناب سارے صحابہ جاندی نہیں، کسی کا نعرہ یہ کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں، کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اول خلیفہ نہیں مانتا، کسی کا کوئی نظریہ، کسی کا کوئی نہیں، تو وہ شمس رحمان مشری جو کہ شیعہ بن چکا ہے تقریباً، یہ سارے وہ ہیں جو شیعوں کی باڑوں میں جاتے ہیں، ان کے نظریات کو پھیلا رہے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو مفتی رمضان سیالوی اور ان کی جو انتظامیہ ہے داتا صاحب کی، وہ انہی لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ دربار شریف پچھلے سال ان کو تجربہ تھا کہ ان لوگوں کو سب ذلیل ہوئے اور رسوا اور وہاں سے بھاگ گئے، اور اس سال پھر انہی لوگوں کو بلا لیا جو اہل سنت کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن کے نظریات ٹھیک نہیں، جن کے عقائد ٹھیک نہیں، جن کے عقائد ہی شیعوں والے بنتے جا رہے ہیں اور تقریباً بن چکے ہیں، انہی لوگوں کو بلایا جو صحیح العقیدہ سنی، ان کو بلایا نہیں ہے۔ یہ دربار کے مفتی رمضان سیالوی کے باب کا نہیں ہے، یا طاہر رضا بخاری کے باب کا دربار نہیں، یہ سنیوں کا دربار ہے۔ یہاں سنی عوام انہی کو پسند کرے گی جو سنی نظریات کا پہرے دار ہوگا، جو سنی نظریات کو پھیلانے والا ہوگا، بیان کرنے والا ہوگا۔ یہ تقدس پامال کیا مفتی رمضان سیالوی نے، تقدس پامال کیا طاہر رضا بخاری نے اور ان کی پوری انتظامیہ، یہ ذمہ دار ہے اس بات کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ عرس مقدسہ پر ایسے حالات پیدا نہ ہوں تو ان بد عقیدہ لوگوں کو مت بلائیں، سنیوں کے ناپسندیدہ لوگوں کو مت بلائیں۔ ان علماء پہلے مشاورت کریں سنیوں سے، مذہبی صحیح عقیدہ مذہبی جماعتی ہیں، ان سے مشاورت کریں، ان کی مشاورت کے ساتھ کہ جو علماء صحیح العقیدہ سنی ہیں ان کو بلائیں، ان کو نہ بلائیں۔ اگر آپ بلائیں گے تو پھر ذمہ داروں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے ان سب بد عقیدہ ٹولے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کو بھگا دیا ہے وہاں پر۔ یہ اصل میں داتا علی حجویری نے ان کو پسند نہیں کیا، سنی اس لیے پسند نہیں کر رہے، داتا علی حجویری نے پسند نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے جن کا میں نے نام ذکر کیا ہے، یہ کشف المجوب میں جو داتا علی حجویری کے عقائد لکھی ان کے مخالف ہیں، یہ داتا علی حجویری کے عقائد کے ہی مخالف ہیں، تو وہ داتا علی حجویری کے سٹیج پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں آسان فام طریقے سے یہ بتا دوں کہ مفتی رمضان سیالوی اور ان کی ٹیم نے تقریباً یہ کوشش کی ہے کہ وہاں سٹیج داتا علی حجویری کے عرس مقدس کے جو مسجد کے اندر پروگرام ہو رہے تھے، جو سٹیج بنا ہوا تھا، اس سٹیج پر تقریباً شیعوں کو اور شیعوں کے ہم نوا لوگوں کو بلا کے وہ قبضہ کروانے ہی والے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر فخر کریں کہ حضور کل صلی اللہ علیہ وسلم مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب کی محنت رنگ لے آئی، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی برکت سے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی برکت سے، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد نعرے کی برکت سے وہاں ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور وہ اس اسٹیج پر قابض نہیں ہو سکے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقدس پامال نہ ہو تو پھر آپ بد عقیدہ لوگوں کو مت بلائیں، اور لبیک یا رسول اللہ نعرہ اصل جو ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد کا نعرہ یہ لگیں گے، یہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے مزار پر نہیں لگنے تو پھر لگنے کہاں پر ہیں؟